آپ کی سلطنت میں خانہ جنگی حسن بن صبا نے شروع کرائی تھی۔ رابعہ نے بتایا سلطان کو مٹھی میں لینے اور انہیں کٹ پتلی کی طرح استعمال کرنے کے لیے روزینہ کو بھیجا گیا تھا۔ روزینہ سلطان کو صبح شام ایک خاص قسم کی حشیش پلاتی رہی تھی اور پھر اس کیفیت میں وہ اپنے حسن و جوانی کا طلسمی استعمال کرتی تھی۔ سلطان تو جوان ہیں اور ان کے جذبات بھی جوان ہیں۔ روزینہ اور اس جیسی لڑکیاں پتھروں کو بھی موم کر لیا کرتی ہیں۔ میں روزینہ اور طبیب کے درمیان ایک رابطہ ہوں۔ اگر روزینہ انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو اسے میرے سامنے لائیں، میں آپ کو اس محل میں وہ جگہ دکھاؤں گی جہاں اس نے حشیش رکھی ہوئی ہے۔ کیا روزینہ مجھے قتل کرنا چاہتی تھی؟ سلطان برقیارق نے پوچھا۔ نہیں، رابعہ نے جواب دیا، آپ پوری طرح اس کی مٹھی میں تھے، آپ کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قتل صرف اس صورت میں آپ کو کیا جاتا کہ آپ بیدار ہو کر اس کی مٹھی سے نکل آتے۔ ہاں، آپ کے دونوں بھائیوں کو، آپ کی ماں کو اور آپ کے وزیر اعظم کو قتل کرنا تھا، لیکن کچھ دیر بعد ایک بات اور بتاتی ہوں، لیکن میں شک میں ہوں۔ آپ کی یہ جو کنیز ہے اس نے اپنا نام نگینہ بتایا ہے۔ مجھے کچھ ایسا شک ہوتا ہے کہ اس کا نام نگینہ نہیں، کچھ اور ہے۔ میں لڑکپن میں حسن بن صبا کے پاس گئی تھی، مجھے دھوکے میں لے جایا گیا تھا۔ مجھے کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ یہ کنیز اس وقت وہیں تھی، یہاں میں نے اسے دیکھا تو کچھ یقین بھی آنے لگا، کیونکہ یہ روزینہ کے ساتھ پوری طرح بے تکلف تھی اور اس کی رازدار بھی تھی۔ کبھی کبھی حسن بن صبا کی باتیں بھی کرتی تھی اور روزینہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی یہ کنیز فطری طور پر باطنی ہے اور غائبانہ طور پر حسن بن صبا کی مرید ہے۔ سلطان برقیارق نے اپنے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کی طرف دیکھا۔ وزیر اعظم نے سلطان کو آنکھ کا ہلکا سا اشارہ کیا۔ کیا تم اپنے بچوں کو یہاں لانا چاہو گی؟ وزیر اعظم سمیری نے رابعہ سے پوچھا۔ کیا آپ مجھے جانے کی اجازت نہیں دیں گے؟ رابعہ نے پوچھا۔ نہیں، وزیر اعظم سمیری نے کہا، تم کہتی ہو کہ اپنے بچوں کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہو، اب تم صرف اس صورت میں زندہ رہوں گی کہ یہیں رہو، تمہارے بچے یہاں آ جائیں گے، ہمیں بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں۔ بچے ہیں تو وہیں، رابعہ نے کہا، میرا اتنا قیمتی سامان بھی وہاں پڑا ہے، سب کچھ آ جائے گا۔ سلطان برقیارق نے کہا، تم صرف جگہ بتا دو۔ رابعہ نے اپنا گھر اچھی طرح سمجھا دیا۔ بچوں کو ابھی لے آئیں، رابعہ نے کہا، سامان رات کو اس طرح لائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ میں ماری جاؤں گی اور میرے بچے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ لیکن ایک بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی، وہ اب دماغ میں آئی ہے، اگر روزینہ یہیں ہے تو میں یہاں کس طرح رہ سکتی ہوں؟ وہ تو کسی وقت بھی مجھے قتل کروا دے گی، دھوکے میں زہر پلا دے گی۔ اگر اس نے مجھے قتل نہ کیا تو میرے بچوں کو مروا ڈالے گی یا اغوا کرا دے گی۔ اس کے پاس ایک ایسا زہر ہے جس کا کوئی ذائقہ نہیں۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری اور محافظ دستے کے کماندار نے سلطان برقیارق کی طرف دیکھا۔ اس بات کا جواب سلطان ہی دے سکتا تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ سلطان روزینہ کے قتل کو ابھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے یا نہ جانے اس کا کیا خیال ہے۔ تم روزینہ کو یہاں نہیں دیکھ سکو گی، سلطان برقیارق نے کہا، وہ دفن ہو چکی ہے، اس سارے محل میں گھوم پھر کر دیکھ لو، وہ زندہ نہیں، دفن ہو چکی ہے۔ رابعہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیا وہ بیمار ہو کر مر گئی ہے یا ہم پر اس کی اصلیت بے نقاب ہو گئی تھی؟ سلطان برقیارق نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ تمہیں حسن بن صبا سے کیا ملتا تھا، اگر یہ بتا دو تو یہاں سے تمہیں دگنا انعام اور معاوضہ ملے گا۔ اب تم وہی کام ہمارے لیے کرو جو تم حسن بن صبا کے لیے کرتی رہی ہو، پہلے تم آوارہ پھرتی رہی ہو، اب تم اس محل کی ایک قابل عزت فرد بنا دی جاؤ گی، سوچ لو، اب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ پہلے یہ سنایا جا چکا ہے کہ حسن بن صبا کے کسی فدائی سے راز لینا ایسا ہی ناممکن تھا جیسے ایک پتھر سے دودھ کی دھاریں نکالی جائیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایک فدائی عورت نے سارے ہی راز دے دیے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ سلطان برقیارق، اس کے بھائی، اس کی ماں اور وزیر اعظم اسلام کے تحفظ، بقا اور فروغ کے لیے لڑ رہے تھے اور ان کا ایمان تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رابعہ اپنی جوانی حسن بن صبا کے باطل عقیدے کو سینے سے لگائے گزار دی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ حسن بن صبا نے اس کی فطرت ہی بدل ڈالی ہے۔ لیکن ممتا ایسا جذبہ ہے جو ماں کا دین و ایمان بھی ہلا ڈالتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے اسے راز اگلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہرحال یہ ایک معجزہ تھا کہ رابعہ نے تمام راز دے دیے اور بہت سے آدمیوں کی نشاندہی بھی کی۔ سلطان برقیارق نے رابعہ کی رہائش کا انتظام کرنے کا حکم دے دیا اور یہ بھی کہ اس کے بچوں کو بھی یہاں لے آئیں۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے کہا کہ اس عورت کی رہائش پر پہرا ضرور ہونا چاہیے اور پہرا ایسا ہو کہ اسے پتہ نہ چلے۔ 2-3 ملازموں کو یہ فرض سونپا جائے کہ وہ ہر وقت اس پر نظر رکھیں۔
سلطان برقیارق نے اس مشورے کے مطابق حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد سلطان برقیارق نے باہر آ کر وزیر اعظم سے کہا کہ جنگ بند کرانا اس کا کام ہے اور وہ جس قدر جلدی ہو سکے یہ قتل و غارت رکو دے۔ سمیری چلا گئی اور سلطان برقیارق نے اپنے دربان سے کہا کہ وہ کنیز نگینہ کو میرے کمرے میں بھیج دے۔ اس نے جا کر دیکھا اس کے کمرے کے فرش سے روزینہ کا خون دھو دیا گیا تھا اور دروازے کے باہر جو خون گرا تھا وہ بھی صاف کر دیا گیا تھا۔ کمرے میں پھر قالین ویسے ہی بچھ گیا تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ برقیارق پلنگ پر بیٹھا اور پھر لیٹ گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شمونہ کمرے میں داخل ہوئی اور کنیزوں کی طرح آداب بجا لائی۔ سلطان برقیارق نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ شمونہ قالین پر بیٹھ گئی۔ نگینہ، سلطان برقیارق نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، اب تم کنیز نہیں ہو، میرے دل میں تم نے اپنا درجہ خاصا بلند کر لیا ہے، اوپر بیٹھو یا میرے پاس پلنگ پر بیٹھ جاؤ۔ شمونہ قالین سے اٹھی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، برقیارق نے کہا، تم نے سلجوقی سلطنت کو مزید خون خرابے سے بچا لیا ہے، میں تمہیں اس کا انعام دینا چاہتا ہوں، بولو کیا چاہیے؟ سلطان عالی مقام، شمونہ نے کہا، میں نے آپ کی والدہ محترمہ سے بھی کہا تھا اور آپ سے بھی کہتی ہوں کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، نئی زندگی یا موت دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ نے اگر مجھے اس کا سبب بنایا ہے تو یہ میرا کمال نہیں، میں کوئی انعام نہیں چاہتی، لیکن میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ سلطان برقیارق نے کہا، تم نے میری صرف جان ہی نہیں بچائی بلکہ میری ذات اور میری شخصیت کو ایک تباہی سے بچایا ہے۔ میں ایک شیطان کے قبضے میں آ گیا تھا، اس نے مجھ سے میری ماں کی توہین کرائی، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا یا نہیں، اور اس شیطان نے مجھے میرے بھائیوں کا دشمن بنایا، اور یہ جو قتل و غارت میری سلطنت میں شروع ہو گئی ہے یہ بھی میرے حساب میں لکھی جائے گی۔ تم آ گئی تو میں راہ راست پر آ گیا ہوں، یہ کوئی معمولی کارنامہ اور مجھ پر معمولی احسان نہیں، میں نے انعام حاصل کر لیا ہے۔ سلطان محترم، شمونہ نے کہا، میں یہ کام کرنا چاہتی تھی، مجھے امید نہیں تھی کہ میں کامیاب ہو جاؤں گی، لیکن اللہ نے میری دعائیں قبول کی اور میں کامیاب ہو گئی، یہ انعام کچھ کم نہیں کہ میں نے جو کرنا چاہا وہ ہو گیا۔ میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ سلطان برقیارق نے کہا، تم اب روزینہ کی جگہ لوگی، آج سے تم کنیز نہیں ہو، میں اس خانہ جنگی کا خاتمہ کر کے حالات کو معمول پر لے آؤں تو تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا، مجھے ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ تم انکار کرو گی۔ سلطان محترم، شمونہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ یہی امید رکھیں کہ میں انکار ہی کروں گی، اس انکار کا ایک جواز ہے اور اس کا پس منظر بھی ہے، آپ پس منظر سنیں پھر شادی کر لیں گے۔ مطلب یہ کہ تم شادی شدہ ہو؟ سلطان برقیارق نے کہا، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ شمونہ نے کہا، لیکن میں مرد کی فطرت کی کمزوریوں سے اور مرد کے وجود سے اور مرد کی عیش پرستی اور لذت پرستی سے ناواقف نہیں ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سلطان عالی مقام، میرا نام نگینہ نہیں شمونہ ہے، میں نے یہاں اپنا صحیح نام اپنے مقصد کی تکمیل کی خاطر نہیں بتایا تھا، میں بچپن میں ایک قافلے سے اغوا کی گئی تھی اور میری پرورش حسن بن سبا کی جنت میں ہوئی تھی، جوان ہوئی تو میں حسن بن سبا کے زیر سایہ رہی، میرے اندر ابلیسیت سمو دی گئی تھی اور پھر مجھے اس طرف بھیج دیا گیا۔ میں آپ کو کوئی لمبی داستان نہیں سناؤں گی، میں نے بڑے بڑے سرداروں، عہدے داروں اور کمانڈروں کو حسن بن سبا کے سانچے میں ڈھالا ہے، پھر جس طرح آپ راہ راست پر آ گئے ہیں اسی طرح اللہ نے مجھے روشنی دکھائی اور میں بھی اللہ کی راہ پر آ گئی۔ اللہ نے مجھے یہ انعام دیا کہ مجھے میری ماں مل گئی، جس کی آغوش سے مجھے برسوں پہلے نوچا گیا تھا، پھر مجھے ایک اور انسان مل گیا جس نے مجھے ولی اور روحانی محبت سے آشنا ہی نہیں بلکہ سرشار کیا۔ اس آدمی نے حسن بن سبا کو قتل کرنے کے لیے اتنی زیادہ قربانی دی کہ اپنے خاندان سے الگ ہو کر یہیں کا ہو کے رہ گیا ہے، وہ اصفہان کا رہنے والا ہے اور اس کا نام مزمل افندی ہے۔ وہ حسن بن سبا کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا لیکن ان کے جال میں آ گیا، انہوں نے اپنے خصوصی طریقوں سے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا اور اسے سلطان ملک شاہ مرحوم کے قتل کے لیے تیار کر کے یہاں بھیج دیا۔ یہ سلطان مرحوم کی خوش نصیبی تھی اور یہ مزمل کی بھی خوش نصیبی تھی کہ اس نے میرے ساتھ اس ارادے کا ذکر کر دیا۔ میں نے سلطان مرحوم کو بتا دیا، سلطان مرحوم نے طبیب کو بلایا اور طبیب نے اسے دوائیاں وغیرہ دے کر اس کے دل و دماغ سے باطنیہ کے اثرات نکال لیے، اسے واپس اپنی اصلی حالت میں لانے میں میرا عمل دخل بھی ہے، ہم دونوں کی محبت ایک دوسرے کی روح میں اتری ہوئی ہے۔ پھر تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ سلطان برقیارق نے پوچھا۔ ہم دونوں کا مقصد اور عہد ایک ہے، شمونہ نے کہا، ہم نے حسن بن سبا کو قتل کرنے کا عہد کر رکھا ہے،
یہ عہد پورا کر کے ہم شادی کریں گے، لیکن ہمارے سامنے مشکل یہ رہی ہے کہ مجھے بھی اور مزمل کو بھی قلعہ علموت میں بہت سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، ہم وہاں گئے تو جاتے ہی پکڑے جائیں گے۔ ہم حسن بن صبا کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ آپ کی شادی روزینہ سے ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ روزینہ حسن بن صبا کی جنت سے آئی ہے۔ پھر میں اور مزمل سنتے رہے کہ اس لڑکی نے آپ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ خانہ جنگی باطنیوں نے ہی شروع کرائی ہے۔ میں تڑپتی رہی کہ روزینہ کو کس طرح قتل کروں، لیکن کوئی راستہ اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر مجھے وزیر اعظم عبدالرحمن سمیری سے ملوایا گیا اور انہوں نے مجھے یہاں کنیز رکھوایا۔ شمونہ نے سلطان برقیارق کو تفصیلہ سنایا کہ اس نے روزینہ کے دل میں اپنا اعتماد کس طرح پیدا کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جو تربیت روزینہ کو ملی تھی وہی تربیت اسے دی گئی تھی۔ شمونہ نے بتایا کہ اس نے وہی تربیت اور وہی تجربہ روزینہ پر استعمال کیا اور اس کے دل میں اتر گئی۔ شمونہ نے سلطان برقیارق کو یہ نہ بتایا کہ روزینہ نے شربت میں زہر نہیں ملایا تھا، بلکہ زہر شمونہ نے اپنے ہاتھوں سے ملایا، اور یہ منصوبہ جو اس نے سوچا تھا کامیاب رہا۔ شمونہ نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اس نے اگر برقیارق کو بتا دیا کہ روزینہ نے شربت میں زہر نہیں ملایا تھا تو ہو سکتا ہے کہ برقیارق کو افسوس ہو کہ اس نے بلا وجہ روزینہ کو قتل کیا۔ شمونہ نے برقیارق کو یہ بھی بتایا کہ روزینہ شربت میں خاص قسم کی حشیش ملایا کرتی تھی، اور شمونہ نظر بچا کر یہ شربت غسل خانے میں انڈیل دیتی اور دوسرا شربت ڈال کر اس میں وہ دوائی ملا دیتی تھی جو طبیب نے مزمل کو دی تھی۔ مختصر یہ کہ شمونہ نے برقیارق کو لمحہ بہ لمحہ اپنے کارنامے کی تفصیلات سنائی۔ برقیارق اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ سلطان عالی مقام، شمونہ نے کہا، اگر آپ نے میرے ساتھ شادی کی یا جذباتی طور پر مجھے مجبور کیا تو یہ انعام نہیں ہوگا، بلکہ میرا جو انعام ہے اس سے آپ مجھے محروم کریں گے۔ آپ کی سلطنت میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی موجود ہے، مجھے آزاد رہنے دیں۔ میرا عہد ابھی پورا نہیں ہوا، میرے سینے میں حسن بن صبا کے خلاف نفرت اور انتقام کا طوفان اٹھتا ہے جسے میں بڑی مشکل سے دباتی ہوں۔ میں اس شیطان تک تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن جہاں پتہ چلے گا کہ اس کا کوئی فدائی مرد یا عورت فلاں جگہ موجود ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے زہر پلاؤں گی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، سلطان برقیارق نے کہا، اور پوچھا، مزمل آفندی کہاں ہیں؟ وہ سالار اور ایزی کے ساتھ ہی، شمونہ نے جواب دیا، اس کا رابطہ آپ کے دونوں بھائیوں محمد اور سنجر کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ باطنی دونوں طرفوں کی فوجوں اور شہر میں بھی موجود ہیں اور وہی جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں۔ مزمل ان باطنیوں کے قتل کے لیے دیدہ ہوا جاتا ہے، میں اسے آپ سے ملواؤں گی۔ سلطان برقیارق پلنگ پر نیم دراز تھا، وہ یکلخت اٹھ بیٹھا اور لپک کر شمونہ کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے لگایا اور پھر اس ہاتھ کو چوما اور پھر بڑے احترام سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر ایک عورت اتنا بڑا کام کر سکتی ہے تو میں تو سلطان ہوتے ہوئے اور زیادہ بڑے کام کر سکتا ہوں، سلطان برقیارق نے بڑے جوشیلے اور پرعزم لہجے میں کہا، زندگی میں صرف شادی ہی تو ایک مسئلہ نہیں ہوتا، مجھے بہت کچھ کرنا ہے اور میں کروں گا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ شمونہ نے برقیارق سے پوچھا اور کہا، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتی ہوں کہ مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے، میں آپ کے سامنے نہ ہی رہوں تو اچھا ہے، ورنہ آپ کے ارادے متزلزل رہیں گے اور جب بھی آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کے دل میں یہ خواہش تڑپے گی کہ میں روزینہ کی جگہ لے لوں۔ مجھے آپ جب بھی یاد کریں گے فوراً پہنچوں گی۔ ہاں شمونہ، سلطان برقیارق نے کہا، تم نے مجھے بیدار کر دی ہے اور تم نے میرے اندر ایک عزم پیدا کیا ہے، تم نے جو کہا ٹھیک کہا ہے، تم اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں بھی مجبور کر دوں کہ میرے ساتھ شادی کر لو، اب میں ہمہ وقت سلطنت کے کاموں میں مصروف ہو جاؤں گا۔ شمونہ اٹھی اور آداب بجالا کر برقیارق کے کمرے سے نکل آئی۔ شمونہ اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ سلطان برقیارق نے وزیر اعظم سمیری کو بلایا، تھوڑی دیر بعد سمیری آ گیا، اس طبیب کے گھر آج رات ہی چھاپا مارنے کا انتظام کریں۔ سلطان برقیارق نے کہا، چھاپا آدھی رات کے کچھ دیر بعد مارا جائے، بہرحال یہ انتظام آپ نے کرنا ہے۔ انتظام ہو جائے گا، وزیر اعظم سمیری نے کہا، لیکن میں سلطان محترم کو بتا دوں کہ ان لوگوں کو زندہ پکڑنا آسان نہیں ہوگا، میں اجازت چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مقابلہ کرے تو ہم یہ کوشش نہ کریں کہ انہیں زندہ پکڑا جائے، البتہ یہ کوشش ضرور ہوگی کہ ایک دو آدمی زندہ ضرور پکڑے جائیں۔ یہ سب کچھ سوچنا آپ کا کام ہے، سلطان برقیارق نے کہا، صبح تک مجھے یہ لوگ زندہ یا مردہ دیکھنے ہیں۔
उस जमाने में वजीर आजम सिपा सालारी का और फन हरब व ज़र्ब का पूरा तजुर्बा रखते थे। ज़रूरत के वक्त वजीर आजम फौज की कमान भी ले लिया करता था। वजीर आजम ने जाकर छापे के लिए आदमी मुंतखब कर लिए। इस छापा मार जमात का जो कमांडर था, उसे भेजा गया कि वो तबीब का घर देख आए। तबीब का घर देखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो पूरे शहर में मशहूर हो गया था। बहरहाल कमांडर चला गया और वो घर इस नज़र से देख आया कि रात इस घर पर छापा मारना है। इस रात तबीब के घर में कुछ ज़्यादा ही आदमी इकट्ठे हो गए थे। इन्हें पता चल गया था कि खाना जंगी बंद करने का हुक्म मिल गया है। पता इस तरह चला कि सुल्तान बरकियारिक ने सिपा सालार अबू जाफ़र हिजाजी को हुक्म दिया था कि सरकारी फौज को लड़ने से रोक दिया जाए। सिपा सालार हिजाजी ने हर तरफ कासद दौड़ा दिए थे और जिस तरफ ज़्यादा दस्ते थे, इस तरफ वो खुद चला गया था। इस तरह सुल्तान का हुक्म कोई राज नहीं रहा था, ये फौरन बातनियों तक पहुंच गया था। उन बातनियों में जो लीडर कस्म के अफराद थे, वो तबीब के यहाँ इकट्ठे हो गए थे और वो इस सूरत-ए-हाल पर तबादिला ख्याल कर रहे थे। इन्हें अभी ये सोचना था कि खाना जंगी किस तरह जारी रखी जाए और इस सूरत-ए-हाल में किस कस्म की तखरीब कारी की जा सकती है। इस हवेली में कम बेश 20 आदमी इकट्ठे हो गए थे। रात गुजरती जा रही थी और ये लोग इस तरह तबादिला ख्यालात और बहस मुबाहसा कर रहे थे जैसे उनका सोने का कोई इरादा नहीं। तबीब बार बार कहता था कि खाना जंगी बंद हो गई तो वो शेख अल जबल हसन बिन सबा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। गौर इस पर करें कि सुल्तान ने ये हुक्म दिया ही क्यों है। तबीब के एक दस्त रास्त ने कहा, इसका मतलब तो ये होगा कि रोजीना नाकाम हो गई है। मैंने यही सोचकर राबिया को बुलवाया था, तबीब ने कहा, और उसे रोजीना के पास जाने को कहा था, लेकिन राबिया अभी तक वापस नहीं आई। इसके घर आदमी भेजा तो पता चला कि इसके बच्चे भी घर में नहीं हैं, घर खाली पड़ा है। फिर वो पकड़ी गई है। एक आदमी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुल्तान बरकियारिक को भाइयों ने कत्ल कर दी हो। खाना जंगी बंद करने का हुक्म मोहम्मद ने ही दिया होगा। इस गिरोह को अभी पता नहीं चला था कि हुआ क्या है। वो सोच कर परेशान हो रहे थे और रात आधी गुजर गई थी। ये एक बड़ी हवेली थी जिसकी साख्त एक किले जैसी थी। इसकी छत साथ वाले मकानों की छतों से मिलती थी। उन आदमियों में से किसी एक ने कहा कि छत पर किसी की चलने की आहट सुनाई दे रही है। सब खामोश हो गए। कदमों की आहटें साफ सुनाई दे रही थीं। उनमें से कुछ आदमी दौड़कर सहन में आए और ऊपर देखने लगे। अब्दुल रहमान समीरी की भेजी हुई छापा मार जमात किसी करीबी मकान में दाखिल होकर ऊपर गई और छतों के जरिए तबीब की छत तक पहुंची। नीचे से बातनियों ने देख लिया और कोई जोर से पुकारा, तैयार हो जाओ भाइयों। हवेली के बरामदे में 2 दिए जल रहे थे, उनकी रोशनी सहन में भी जा रही थी। सहन में जो बातिनी निकले थे, इनमें से कुछ बरामदे की तरफ दौड़े और 2 दरवाजे की तरफ गए और दरवाजे की जंजीर उतारने लगे। मुंडियर से एक छापा मार ने उन पर बरछी फेंकी, जो एक बातिनी की पीठ में उतर गई। दूसरे ने ऐसी दलीरी का मुजाहरा किया कि बाहर भागने की बजाय उसने अपने साथी की पीठ में से बरछी निकाल ली और छापा मारों से मुकाबले के लिए तैयार हो गया। छापा मार दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ आए और बड़ी ही तेजी से नीचे उतरने लगे। कमरे में से तमाम बातिनी तलवारें और बरछियां लेकर निकल आए। छापा मारों की तादाद 25 या 30 थी, बातिनी 20 थे। हवेली के सहन में बड़ा ही खूनरेज मार्का लड़ा गया। वो छापा मार दरवाजे के करीब खड़े हो गए थे ताकि कोई भाग ना सके। छापा मारूं का कमांडर बार बार चला रहा था कि उनमें से 2-3 को जिंदा पकड़ो, लेकिन बातिनी जिंदगी का आखिरी मार्का लड़ने के अंदाज से दलीरी से लड़ रहे थे। छापा मार तजुर्बाकार थे। इनके चंद एक आदमी जख्मी हो चुके थे और वो गिर पड़े थे, लेकिन ज्यादा नुकसान बातिनियों का हो रहा था। देखा गया कि एक बातिनी ने जब देखा कि इसके साथी मारे गए हैं और छापा मार गालिब आ गए हैं, तो वो दौड़कर एक तरफ हो गया। 2-3 छापा मार उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बातिनी ने अपनी तलवार अपने पीठ में घोंप ली। एक बातिनी जो किसी कमरे में छप गया था, निकला और दरवाजे की तरफ दौड़ा। इस वक्त कोई छापा मार दरवाजे के करीब नहीं था। बातिनी दरवाजा खोल रहा था कि 2 छापा मारों ने इस पर वार करने की बजाय इसे ऐसा जकड़ा कि वो लड़ने के काबिल ना रहा। उसे जिंदा पकड़ लिया गया। तबीब भी मारा गया और इसके गिरोह का कोई एक भी आदमी पांव पर खड़ा ना रहा। सिर्फ एक को जिंदा पकड़ा गया। छापा मारूं का कमांडर जख्मी बातिनियों को देख रहा था। इसका ख्याल था कि उनमें कोई मामूली जख्मी होगा तो उसे उठाकर ले जाएंगे। उसने एक जख्मी को देखा जो पीठ के बल पड़ा था। उसने अपनी तलवार जो उसके करीब ही पड़ी थी,
اٹھائی اور اوپر کر کے اپنے پیٹ میں مار لی۔ 5 چھاپا مار مارے جا چکے تھے اور زخمی تقریباً سب ہی ہوئے تھے، لیکن وہ چل پھر سکتے تھے۔ چھاپا ماروں نے اپنے زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا لیا اور زندہ باطنی کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل آئے۔ وزیر اعظم عبدالرحمن سمیری چھاپا ماروں کی واپسی کے انتظار میں بے تاب ہو رہا تھا۔ آخر چھاپا مار پہنچ گئے، سب کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے زندہ باطنی وزیر اعظم کے حوالے کیا اور اسے بتایا کہ باقی سب مارے گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ باطنیوں نے کس بے خوفی سے مقابلہ کیا تھا۔ اسے اس کمرے میں لے جاؤ، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ وہ ایک خاص کمرہ تھا جو محل کے ایک دور کے حصے میں تھا۔ محل کا حسن اور رونق، اور کہاں یہ کمرہ کہ اس میں جو داخل ہوتا وہ ناک پر کپڑا رکھ لیتا تھا، کیونکہ یہ کمرہ ایسی بدبو سے بھرا رہتا تھا جو ناقابل برداشت تھی۔ یہاں ملزموں اور مشتبہوں سے تفتیش کی جاتی تھی۔ تفتیش کا مطلب پوچھ گچھ نہیں، بلکہ ایسی غیر انسانی اذیتیں دی جاتی تھی کہ آدمی مر مر کر جیتا تھا، بعض مر جاتے تھے۔ ان کی لاشیں کچھ دن وہیں پڑی رہنے دی جاتی تھی اور وہ دوسرے ملزموں کو دکھا کر کہا جاتا تھا کہ سچ بولو، ورنہ تمہاری لاش بھی ان لاشوں کے ساتھ پڑی ہوگی۔ اس باطنی کو اس کمرے میں لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد وزیر اعظم سمیری اپنے 2 خاص آدمیوں کے ساتھ وہاں گیا۔ باطنی سے کہا کہ وہ اگر سچ بولے گا تو اس کی جان بخشی کر دی جائے گی اور انعام بھی دیا جائے گا، ورنہ اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ میں شیخ الجبل کو دھوکہ نہیں دوں گا، باطنی نے کہا۔ میرے جسم کو پاؤں سے کاٹنا شروع کر دو، میری زبان سلامت رہنے دو، تو بھی میری زبان پر وہ سچ نہیں آئے گا جو تم لوگ سننا چاہتے ہو۔ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کیا گیا، بہلانے اور ورغلانے کا ہر حربہ آزمایا گیا اور لالچ دیے گئے، لیکن وہ شخص مسکراتا رہا، اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ وزیر اعظم سمیری نے اپنے آدمیوں کو سر سے ہلکا سا اشارہ کیا اور خود باہر نکل آیا۔ ان آدمیوں نے دروازہ بند کر دیا۔ صبح طلوع ہوئی اور سورج کچھ اوپر اٹھا تو وزیر اعظم سمیری اپنے گھر سے نکلا۔ وہ اپنے دفتر میں جانے کی بجائے اسی کمرے میں چلا گیا جس میں باطنی کو رکھا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باطنی کو اس کے آدمیوں نے الٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ 10 سیر وزنی پتھر بندھے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ یہ بولتا ہی نہیں۔ وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ اپنا عمل جاری رکھو اور اگر یہ مر جاتا ہے تو مر جانے دو، لیکن کوشش کرو کہ یہ کچھ اگل دے۔ 4-5 گھنٹے گزر گئے تو وزیر اعظم سمیری ایک بار پھر اس کمرے میں گیا۔ باطنی ابھی تک الٹا لٹکا ہوا تھا۔ سمیری حیران ہو رہا تھا کہ یہ شخص انسان ہے یا پتھر کا مجسمہ ہے، اس نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھلا۔ وزیر اعظم سمیری اور اس کے دونوں آدمیوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک عورت تھی جس کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے غریبانہ سے کپڑے پہن رکھے تھے اور پریشان حال نظر آتی تھی۔ وہ الٹے لٹکے ہوئے باطنی کے ساتھ لپٹ گئی اور رونے اور چیخنے لگی۔ باطنی کو چھوڑ کر وہ وزیر اعظم سمیری کے قدموں میں جا گری اور اس کے قدموں میں ماتھا رگڑنے لگی۔ اللہ تمہیں اس سے بڑا عہدہ دے، اس عورت نے روتے ہوئے فریاد کی کہ یہ میرا بھائی ہے، ایک ہی ایک بھائی ہے، اس پر کوئی شک نہ کرو، اسے باطنی نہ سمجھو، اس کا اس گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ کے نام پر اسے چھوڑ دو، ورنہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ دونوں آدمی اس عورت کو اٹھا کر باہر کو دھکیلنے لگے، لیکن وزیر اعظم سمیری نے انہیں روک دیا اور اس عورت سے پوچھا کہ وہ اندر کس طرح آ گئی ہے۔ میں دربانوں کے آگے روئی اور فریادیں کی تھیں، عورت نے کہا۔ انہوں نے مجھے روک لیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں رحم آ گیا اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا بھائی فلاں کمرے میں بند ہے، آرام سے بات کرو۔ وزیر اعظم سمیری نے اسے کہا، ہم کسی پر بلاوجہ ظلم نہیں کرتے، تمہارا یہ بھائی ہم نے اس طبیب کے گھر سے پکڑا ہے جو حسن بن صبا کا بھیجا ہوا خاص آدمی ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے چھاپا ماروں کا مقابلہ کیا تھا اور سب مارے گئے ہیں، تمہارا یہ بھائی زندہ پکڑا گیا ہے، یہ بتاؤ کہ یہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں جانتی ہوں یہ وہاں کیوں گیا تھا، عورت نے کہا۔ یہ اس طبیب کے پاس گیا تھا، اسے پیٹ کی کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، طبیب اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا اور اس سے اپنے گھر کے اور دوائی خانے کے چھوٹے موٹے کام کرواتا تھا اور اس کی اسے اجرت دیتا تھا، لیکن یہ تو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں باطنی ہوں۔ وزیر اعظم سمیری نے کہا، اس نے کہا ہے کہ میں شیخ الجبل کو دھوکہ نہیں دوں گا اور سچ نہیں بولوں گا، اس سے پوچھیں کہ یہ جانتا ہے کہ شیخ الجبل کون ہے۔ عورت نے کہا، اسے ان شیطانوں نے یہ بتایا ہوگا کہ شیخ الجبل اللہ کا بھیجا ہوا کوئی نبی یا ولی یا امام ہے، اس سے پوچھو کہ حسن بن صبا کون ہے، تو یہ نفرت سے تھوک دے گا۔
یہ عورت بار بار وزیر اعظم کے آگے ہاتھ جوڑتی اور جھک کر اس کے پاؤں پکڑتی اور یہی فریاد کرتی کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو، یہ بے گناہ ہے اور میرا اور میرے بچوں کا واحد سہارا ہے۔ اس عورت کا تڑپنا، رونا اور بے حال ہو جانا کچھ اثر کر گیا۔ وزیر اعظم سمیری سوچ میں پڑ گیا۔ آخر اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے اتار کر لیٹا دو اور اسے پانی پلاؤ۔ اب میری ایک بات سنو، وزیر اعظم سمیری نے اس بدحال عورت سے کہا، میں تمہیں اس بھائی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دوں گا۔ اگر یہ حسن بن صبا کا چیلا ہے تو بتا دے، اگر نہیں تو تم مجھ سے تسلیم کروا لو کہ اس کا اس گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میری تسلی ہو گئی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس باطنی کو اتارا گیا، پانی پلایا گیا اور پھر وزیر اعظم کے کہنے پر اسے کچھ کھلایا گیا اور اس عورت کے ساتھ اسے کمرے میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ وزیر اعظم سمیری وہاں سے جا چکا تھا۔ بے وقوف، اس عورت نے باطنی کے ساتھ لپٹتے ہوئے کہا، تم زندہ کس طرح پکڑے گئے تھے؟ بھاگ جاتے، مر جاتے۔ میں تو دروازے سے نکل رہا تھا کہ انہوں نے پکڑ لیا۔ باطنی نے کراہتے ہوئے کہا، تم نے تو کمال ہی کر دیا ہے، کیا مجھے یہاں سے نکلوا سکو گی؟ میں نے کوئی بھی کام ہاتھ میں لیا ہے تو کر کے ہی چھوڑا ہے۔ عورت نے کہا، مجھے امید ہے کہ تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گی۔ اگر انہوں نے نہ چھوڑا تو مجھے یہ تو پتا چل گیا ہے کہ تم یہاں ہو، میں تمہیں کسی نہ کسی طرح فرار کرا لوں گی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیسے اطلاع دوں کہ تم یہاں ہو؟ میں تو اپنے گروہ کو جانتی ہوں لیکن ہر کسی کو نہیں۔ باطنی نے اسے بتانا شروع کر دیا۔ دن کے پچھلے کھا وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری سلطان برقیارق کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ خانہ جنگی بند کرانے اور حالات کو معمول پر لانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ سلطان برقیارق ذہنی طور پر اس قدر ٹھیک ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مرحوم باپ سلطان ملک شاہ کی طرح باتیں کرنے لگا تھا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ خانہ جنگی رک جائے تو دونوں طرف کے لشکروں کو اکٹھا کر کے میں ایسی طاقتور فوج بناؤں گا جو ایک ہی حلے میں حسن بن صبا کا صفایا کر دے گی۔ دربان کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان عالی مقام، دربان نے جھک کر کہا، ایک عورت آئی ہے، ملاقات کی اجازت چاہتی ہے۔ سلطان برقیارق کے چہرے پر خفگی کے تاثرات آ گئے اور اس نے وزیر اعظم سمیری کی طرف دیکھا۔ اس وقت سلطان کسی عام آدمی سے ملنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں وہ کون ہے، وزیر اعظم سمیری نے کہا، اسے آنے دیں سلطان محترم۔ وزیر اعظم نے دربان سے کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ رابعہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سلطان برقیارق نے اسے اس حالت میں دیکھا تو کچھ پریشان سا ہو کر بولا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ رابعہ، میرے محل میں تم اس حالت کو کس طرح پہنچی ہو؟ رابعہ ہنس پڑی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے میلے اور بوسیدہ تھے اور وہ بھیکارن لگتی تھی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا سلطان محترم، وزیر اعظم سمیری نے کہا، پہلے میں اس سے وہ باتیں سن لوں جس کے لیے میں نے اسے بلایا تھا۔ کام کر آئی ہوں، رابعہ نے بیٹھتے ہوئے کہا، یہ بھی بھلا کوئی کام تھا؟ میں نے اس سے وہ سب کچھ اگلوا لیا ہے جو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے جسم کے آپ ٹکڑے کر دیتے، وہ نہ بولتا۔ وہ عورت جو تفتیش والے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس باطنی سے لپٹ گئی تھی اور وزیر اعظم سمیری کے قدموں میں ماتھا رگڑ رگڑ کر فریادیں کرتی تھی، وہ اس باطنی کی بہن نہیں تھی، نہ اس کی کچھ لگتی تھی، وہ رابعہ تھی۔ رابعہ حسن بن صبا کی تربیت یافتہ تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خاطر سلطان برقیارق کے آگے جھک گئی اور اس نے راز اگل دیے تھے اور اب عبد الرحمن سمیری نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے رابعہ کو صبح اپنے پاس بٹھا کر بتایا تھا کہ رات ہم نے طبیب کے گھر چھاپا مارا ہے اور اس کا صرف ایک آدمی زندہ پکڑا گیا ہے، لیکن وہ بولتا نہیں۔ بولے گا، رابعہ نے پراعتماد انداز سے کہا، میں وہاں آؤں گی لیکن آپ کا وہاں ہونا لازمی ہے۔ وزیر اعظم سمیری اور رابعہ نے ایک سکیم بنا لی اور رابعہ اٹھ کر چلی گئی۔ جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس وقت وزیر اعظم اس کمرے میں پہنچ گیا اور رابعہ ایک غریب مخلوق الحال اور پریشان حال عورت کے بحروپ میں اس کمرے میں جا پہنچی، اور وہ اداکاری کی جو پہلے سنائی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم اپنے دونوں آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے آ گیا اور رابعہ نے اس باطنی کو رام کر لیا۔ یہ باطنی رابعہ کو جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ رابعہ اس قدر یار اور تجربہ کار ہے کہ جنگل میں نکل جائے تو درندوں کو بھی اپنا مرید بنا لی۔ اس باطنی نے رابعہ کو وہ باتیں بھی بتا دیں جو رابعہ کو بھی معلوم نہیں تھیں۔ یہ باطنیوہ کے کچھ اور ٹھکانے تھے اور باطنیوہ کی تخریب کاری کی تفصیلات تھیں۔ یہ کام اور ایک کامیاب اداکاری رابعہ ہی کر سکتی تھی، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی غریب سی عورت محل کے احاطے میں داخل بھی ہو سکتی اور پھر وہ اس کمرے تک پہنچ جاتی جہاں کوئی غیر متعلق سرکاری کارندہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔
تم بہت بڑے انعام کی حقدار ہو رابعہ، سلطان برکیارق نے کہا، میں تمہارے لیے اس محل میں رہائش کا خصوصی انتظام کروا رہا ہوں، تمہارے بچوں کی تعلیم و تربیت ہمارے ذمے ہوگی، اب تم جاؤ، اپنا حلیہ صحیح کرو، میں تمہیں پھر بلاؤں گا۔ رابعہ فاتحانہ چال چلتی وہاں سے چلی گئی۔ وزیر اعظم سمیری نے سلطان برکیارق سے کہا کہ اب ہمیں اس باطنی کو زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے قید میں ڈالنے کی بجائے ختم ہی کر دی جائے۔ دربان کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ فلاں آدمی کو بلائے، وہ آدمی آیا تو سلطان برکیارق نے اسے کہا کہ اس باطنی کو قتل کر کے اس کی لاش کہیں دبا دو، لیکن قبرستان میں نہیں۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے سلطان سے ایک ایسا حکم جاری کروایا جس نے تاریخ کا رخ ہی پھیر دیا۔ وزیر اعظم نے سلطان کو مشورہ دیا کہ جن باطنیوں کی نشاندہی ہو گئی ہے انہیں پکڑ لیا جائے، کسی سے کچھ بھی نہ پوچھا جائے، نہ انہیں سزائے قید دی جائے بلکہ قتل کر دیا جائے۔ سلطان برکیارق پہلے ہی شرمشار تھا کہ وہ ایک باطنی لڑکی کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا اور سلطنت کو خانہ جنگی میں جھونک دیا۔ وہ اپنے اندر ایک تلخی محسوس کرتا تھا جو کبھی کم ہوتی اور کبھی اتنی زیادہ کہ اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی اور وہ غصے میں آ جاتا تھا۔ اسی کیفیت میں اس نے وزیر اعظم کی بات مان لی اور کہا کہ اس کی روحانی تسکین اسی طرح ہوگی کہ اس کے سامنے ان باطنیوں کے سر اڑا دیے جائیں۔ تاریخ نویس ابوالقاسم رفیق دلاوری نے مشہور مورخ ابن اسیر، ابن خلدون اور ابن جوزی کے حوالوں سے لکھا ہے کہ باطنیوں کے جن ٹھکانوں کی نشاندہی ہو گئی تھی وہاں چھاپے مارے گئے اور یہ چھاپے اس انداز سے مارے گئے کہ زیادہ سے زیادہ باطنی پکڑے گئے، جن میں چند ایسے باطنی تھے جو طبیب کی طرح سرداری درجے کے تھے۔ وہ احکام اور ہدایات جاری کرتے تھے اور تخریب کاری کو خوش اسلوبی اور کامیابی سے چلائے رکھنا ان کی ذمہ داری تھی۔ ان تمام سرداروں کو لوکر کچھ بھی نہ کہا گیا، صرف یہ کیا گیا کہ 3-4 جلاد بلائے گئے جو ان کی گردنی کاٹتے گئے، ان کی لاشیں ایک ہی گھڑے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ 4-5 دن چلتا رہا اور سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ خانہ جنگی رک گئی ہے اور تمام سالاروں اور کمانداروں کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے۔ اس اطلاع کے فوراً بعد سپہ سالار ابو جعفر حجازی نائب سپہ سالار اور ایزی جو باغی ہو گیا تھا، محمد اور سنجر سلطان کے پاس آ گئے۔ سلطان یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ابو مسلم رازی بھی ان کے ساتھ تھا۔ سلطان برکیارق دوسروں کے لیے تو نہ اٹھا لیکن ان کے پیچھے ابو مسلم رازی کو دیکھا تو وہ اس کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اور جھک کر اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور پھر سب کو بٹھا کر ان کے کھانے پینے کے انتظام کرنے کا حکم دیا۔ محترم رازی، سلطان برکیارق نے ابو مسلم رازی سے کہا، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے والد مرحوم یاد آ گئے ہیں، لیکن آپ یہاں کیسے کیا؟ میری حیرت بے معنی ہے۔ ابو مسلم رازی بہت بوڑھا ہو گیا تھا، وہ سلطان ملک شاہ مرحوم کا دست راست اور بڑا ہی گہرا دوست تھا۔ ملک شاہ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ابو مسلم رازی صرف ایک شہر اور اس کے مضافاتی علاقے کا امیر ہے۔ دونوں اسلام کے شیدائی اور حسن بن صبا کے دشمن تھے۔ سلطان برکیارق تو یوں تھا جیسے ابو مسلم رازی کے ہاتھوں میں پیدا ہوا ہو۔ نہیں بیٹے، ابو مسلم رازی نے سلطان برکیارق سے کہا، تمہاری حیرت بے معنی نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ تمہارے دارالسلطنت سے تھوڑی ہی دور موجود رہا ہوں۔ میں نے تم سے یہ سلطنت چھینی نہیں تھی بلکہ اس سلطنت کو حسن بن صبا سے محفوظ رکھنا تھا، مگر تم ایک باطنی لڑکی کے چنگل میں ایسے آئے کہ تمہیں نیک و بد کی تمیز سے ہی اس نے محروم کر دی اور تم میں سود و ضیاء کا احساس ہی نہ رہا۔ اب قاصد نے یہ خبر دی کہ تم نے خانہ جنگی روکنے کا حکم دیا ہے تو یہ لڑکے مان ہی نہیں رہے تھے، لیکن میرے عزیز بیٹے میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں نے انہیں کہا چلو چلتے ہیں، شاید بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ سلطان برکیارق نے کہا، اس باطنی لڑکی کو میں نے اپنے ہاتھوں قتل کر دی ہے اور میں سب سے پہلے عظیم ماں کے قدموں میں جا گرا اور اس سے اپنے گناہ بخش ہوئے۔ پھر میں نے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے آپس میں صلح مشورہ کر کے جو کارروائیاں کی ہیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سلطان برکیارق نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح باطنیوں کے ٹھکانوں کا سراغ لیا گیا ہے اور کس طرح چھاپے مار کر انہیں پکڑا جا رہا ہے اور ان سب کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ان سب کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ دارالسلطنت میں اور سلطان کے محل میں انقلاب آ رہا ہے۔ سب حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ وہ جب یہاں آئے تھے تو ان کے چہروں پر تناؤ تھا اور ان سب کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ سلطان کو شک اور شبہ کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سلطان برکیارق کی باتیں سن کر ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ اب میں چاہتا ہوں، سلطان برکیارق نے کہا، کہ دونوں طرفوں کے لشکر اکٹھے کر کے ایک لشکر بنا دیا جائے اور پھر اس لشکر کو کچھ دن تربیت دے کر قلعہ علمود پر حملہ کیا جائے۔
चंद एक बातिनीवा को कत्ल कर देने से हसन बिन सबा के बातिल अकीदे के तूफान को रेवका नहीं जा सकता। मुझे इत्तलाएं मिल रही हैं कि इस शैतान ने बड़े ही वसीबू अरीज इलाके को अपने ज़ेर असर कर ली है। ज़ेर असर भी ऐसा कि हमारा लश्कर किला अलमूद की तरफ पेश कदमी करेगा, तो उन इलाकों के लोग हमारे लश्कर का अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो लश्कर के रास्ते में रुकावट ज़रूर पैदा करेंगे। अब्बू मुस्लिम राजी के कहने पर सुल्तान बरकियारिक की मां को वहां बुलाया गया। मां आई तो अपनी तीनों बेटों को और इन सबको इकट्ठा बैठे देखकर रो पड़ी और हाथ आसमान की तरफ करके उनके इत्तिहाद और प्यार की दुआएं मांगने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज उसके बेटे और बेटों के सालार और अब्बू मुस्लिम राजी जैसा आलम और फाजल ये सब एक जगह बैठे हुए हैं। ऊपर जिन मुअर्रिखों के हवाले दिए गए हैं, इन्होंने और मसीही मुअर्रिखों ने लिखा है कि अब्बू मुस्लिम राजी आलम और फाजल था, दौरानदीश और दानिशमंद था। इसने इस इज्तिमा में एक नई तजवीज़ रखी और जोर दिया कि इस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। तजवीज़ ये थी कि तीनों भाई एक ही दारुल सल्तनत में इकट्ठे न रहें, क्योंकि इंसान बड़ी कमज़ोर चीज़ है और इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी इक़्तिदार परस्ती है। इस सल्तनत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एक हिस्से का हुक्मरान सुल्तान बरकियारिक हो और दूसरे हिस्से का मोहम्मद और सिंजर, लेकिन मरकज़ सुल्तान बरकियारिक के तहत रहे, ताकि सल्तनत की मरकज़ियत भी कायम रहे और इत्तिहाद भी। अब्बू मुस्लिम राजी ने यह भी कहा कि सल्तनत को बांटा ना गया तो उमूर सल्तनत और दीगर मसाइल का सारा बोझ सिर्फ एक सुल्तान के सर पर पड़ा रहेगा, जो उसके लिए किसी वक्त भी नाकाबिल बर्दाश्त हो सकता है। वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान समीरी बराए नाम वज़ीर आज़म नहीं था, वो भी उम्र रसीदा और जहां दीदा आदमी था। उसने अब्बू मुस्लिम राजी की इस तजवीज़ की पुरजोर तायद की और कहा कि ये तकसीम अभी हो जानी चाहिए, उसे अलतुआ में ना रखा जाए। सुल्तान बरकियारिक की मां ने भी इस तजवीज़ को पसंद किया और दोनों सालारों अबू जाफ़र हिजाजी और औरीज़ी ने भी कहा कि ये काबिल दाद और काबिल अमल है। चुनाचे उसी वक्त नक्शे सामने रखे गए और सल्तनत को दो हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन इस पर अमल सिर्फ इसलिए मुलतवी किया गया कि सरकारी फ़ौज और बागी फ़ौज के दस्ते शहर में आ जाएं और इस शहर को बातिनीवा से साफ कर दी जाए, तो फिर इत्मीनान से तकसीम पर अमल किया जाएगा। इस तकसीम पर तीनों भाई रजामंद हो गए और मां ने भी इसकी मंजूरी दे दी। तारीख के मुताबिक जो हिस्से मोहम्मद और सिंजर को दिए गए, उनमें शाम, इराक, मुवस्सिल, आज़रबाईजान और अरमनी काबिल जिक्र हैं। बाकी तमाम हिस्सा बरकियारिक को मिला, लेकिन ये भी तय पाया कि बालादस्ती और बरतरी बरकियारिक को हासिल होगी। बिखरे हुए दस्ते इकट्ठे किए जा रहे थे और वो शहर में आ रहे थे। सुल्तान बरकियारिक ने हुक्म दे दिया कि जहाँ कहीं कोई बातिनी नजर आए, उसे कत्ल कर दी जाए। इस हुक्म में ये भी कहा गया कि किसी ने किसी गैर बातिनी को ज़ाती रंजिश या दुश्मनी की बना पर कत्ल किया और जुवाज़ ये पेश किया कि ये बातिनी था, इसके कातिल को फौरा कत्ल कर दिया जाएगा और उसके पसमानदगान से तावान वसूल करके मकतूल के पसमानदगान को दिया जाएगा। सरकारी तौर पर इंतज़ाम किया गया कि कोई मशकूक आदमी शहर में नज़र आए तो पूरी छानबीन की जाए कि वो कहाँ रहता है और क्या वो इस शहर का बाशिंदा है या नहीं। अगर नहीं तो उसे किसी हुक्म के बगैर कत्ल कर दिया जाए। शहर में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो जानते थे कि ये खाना जंगी बातिनीवा ने ज़मीन दोज़ तकरीबकारी के ज़रिए शुरू कराई है। वो ये जानते थे कि कौन बातिनी और कौन मुसलमान है और इस शहर का कदीम बाशिंदा है। जब बातिनीवा के कत्ल का हुक्म पहुंचा तो इन्होंने बातिनीवा को चुन चुन कर कत्ल करना शुरू कर दिया। शहर की नाकाबंदी कर दी गई थी। हुक्म ये था कि शहर में से किसी एक को भी बाहर ना जाने दिया जाए और शहर के अंदर सिर्फ इन फौजियों को आने दिया जाए जो शहर से बाहर बिखर कर लड़ रहे थे। इस हुक्म का ये असर हवा कि शहर से निकलने की कोशिश करने वाले बातिनी पकड़े गए और कत्ल कर दिए गए।